جو بھی دشمن ہمیں جل رہا تھا جلا جلے، دشمن ہمیں سلم کا جل رہا تھا جلا جلے گا، جو بھی دشمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، عظمت حجاب کے عنوان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین مجھے اس عنوان کے تحت کتاب و سنت کی روشنی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. معزز سامعین اکرام و سامعات، آج ہم اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں اور حالات کا جو تقاضا ہے، کسی انسان سے یہ مخفی نہیں ہے، اور کچھ فرقہ پرست لوگ اس کو ہوا دینے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتتے ہیں، اور اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے سیاست میں کرسی حاصل کرنا، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا مقصد نہیں ہوتا ہے.
آج ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ حجاب کی عظمت کیا ہے، پردے کی عظمت کیا ہے۔ اس کو جاننے سے پہلے ہمیں چند بنیادی بات جاننے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ مذہب اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کو زندہ رہنے کی تعلیم سے نوازا اور عزت اور شرافت کی زندگی بخشی۔ اگر آپ سابقہ زمانہ کو یاد کریں جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اگر ہم اور آپ اس زمانہ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی پیدائش، بچیوں کی پیدائش یہ قابل ذلت اور قابل عار سمجھا جاتا تھا۔ کئی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور اپنے زمانہ جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑی غلطی ہو چکی ہے، میں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ سوال ہوتا ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کو تو نے ارتکاب کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے دل ایمان سے خالی تھا، جب ہمارے دل میں کفر تھا، جب ہم مسلمان نہیں تھے، اپنے ان ہاتھوں سے اپنے گھر کی، اپنے لخت جگر، اپنی پیدائش کردہ بچیوں کو ہم نے دفن کیا ہے، زندہ دفن کیا ہے۔ کئی صحابہ اکرام آتے ہیں، کسی نے کہا ہم نے ایک بچی کو، کسی نے کہا ہم نے 2 بچی کو، کسی نے کہا ہم نے 5-6 بچیوں کو دفن کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعات کو سنتے ہیں اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرمائے گا؟ ہم نے اپنے ان ہاتھوں سے جو گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دور تھا جب تمہارے دل ایمان سے خالی، اسلام سے خالی، تمہاری زبان نے کلمہ توحید کا اقرار نہیں کیا تھا، لیکن یاد رکھو جب تو نے اسلام کو قبول کر لیا، ایمان کو اپنا لیا، سینے سے توحید کو اپنے آپ کو لگا لیا، اللہ رب العالمین اس کی بدولت سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اسے قابل عار سمجھا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو بڑے ہی اچھے انداز میں نقشہ کھینچا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں، 58 اور 59 میں اللہ رب العالمین نے اس کو واضح طور پر بتایا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور جب کسی کو بچی کی خوشخبری سنائی جاتی، تمہارے گھر میں بیٹی نے جنم لیا ہے، ان کا حال کیا ہوتا؟ ظل وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہو کظیم، اور اس کے دل ہی دل گھٹنے لگتے، چہرہ کی بھی کیفیت بدل جاتی، دل کی بھی کیفیت بدل جاتی۔ یتوارا من القوم، اللہ رب العالمین نے فرمایا یتوارا من القوم، ایک دوسرے سے، لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے، اپنا چہرہ بھی دکھانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ من سوء ما بشر بہ، کیونکہ اسے بچی کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اس وجہ سے اپنا چہرہ دوسروں کو دکھانا گوارا نہیں کرتے تھے کہ یہ بیٹی کا باپ ہے۔ پھر وہ کیا سوچتے تھے؟ ایمسکہ علی ہون، کیا ہم ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندگی گزاریں؟
بیٹی کا باپ میں کہا جاؤں یا تو پھر اس بیٹی کو مٹی میں دفن کر کے اس ذلت اور رسوائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا ساء ما یحکمون، اے میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا، تم اتنے بدترین فیصلہ کیوں کرتے ہو؟ بیٹی کی پیدائش کو ذلت سمجھتے ہو، بیٹی کی پیدائش کو اور بیٹی کو تم زمین میں دفن کر دینا گوارا سمجھتی ہوئے تمہارا کیسا فیصلہ ہے؟ اسلام جب آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اسلام کی تجدید کی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم وداع البنات، اے میری امت کے لوگوں سنو، اللہ رب العالمین نے تم پر بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، بیٹیوں کو قتل کرنا حرام قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2408۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی بندوں سے سوال کرے گا، یہاں تک کہ جن بچیوں کو دفن کر دیا گیا ہے ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے سوال ہوگا کہ کس گناہ کے جرم میں قتل کیے گئے، تمہیں کیوں قتل کیا گیا، تمہیں زندہ کیوں دفن کر دیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مذہب اسلام نے بیٹیوں کی صرف زندگی ہی نہیں بلکہ اس کی پرورش کو، اس کی تربیت کو، اس کے زندہ رکھنے کے بعد اس سے بہترین تربیت سے نوازنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت فرمائی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1418۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کنا سترا له من النار، جس کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اور اس نے اچھی تربیت اور تعلیم سے نوازتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جہنم میں کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ یہ بندہ اگر موحد ہے، توحید پرست ہے، تو ان بیٹیوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ اگر جہنم میں جائے گا بھی تو یہ بیٹیاں جہنم اور اس بندے کے درمیان پردے ہو جائے گی۔ کتنی بڑی فضیلت بیٹیوں کے بارے میں اسلام نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ ماں بھی کبھی ایک دن بیٹی ہوا کرتی تھی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر بیٹیوں کو تم زندہ رکھو گے تو پھر یہ بیٹیاں ایک دن ماں بنے گی اور اس کے قدموں کے نیچے ان کی اولاد کے لیے جنت ہوگی۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ بچیوں کو زندہ رکھنا اسلام نے سکھایا ہے، اور کفر نے بچیوں کو زندہ درگور کرنا سکھایا ہے، زندہ رہنے کی اگر تعلیم دی ہے تو مذہب اسلام نے دی ہے۔ لہٰذا مذہب اسلام نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ وہ عورتیں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں، وہ عورتیں کیسے عزت اور شرافت کی زندگی گزار سکتی ہیں، وہ ان کی آبرو اور عزت کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے۔ اسلام نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی بھی تعلیم دی ہے۔ حالانکہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو ان کے مذہبی کتاب نے تعلیم دی ہے، اور جب بھی انہوں نے اس کے خلاف ورزی کی ہے، دنیا کے اندر کرائم اور جرائم کے جو تعداد ہے وہ بڑھتی گئی ہے۔ آج وطن عزیز میں یا دیگر ممالک میں اگر آپ جائزہ لیں کہ آج زنا بالجبر کے جو واقعات ہوتے، ریپ کے جو واقعات ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج عورتوں کو، بچیوں کو
وہ تعلیم سے نوازا نہیں جاتا یا وہ لباس نہیں دیا جاتا جس لباس کو اللہ نے آسمان سے انتخاب کیا تھا، بلکہ مصنوعی لباس جو دنیا والوں نے بنایا ہے، اس لباس کو جنہوں نے اپنایا ہے، کیونکہ جس اللہ نے بچیوں کو زندہ رہنے کی تعلیم دی ہے، جینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی اسی اسلام نے سکھایا ہے۔ اور اگر اس اسلام کے خلاف کوئی جائے گا اور کہے گا کہ نہیں یہ میرا قانون ہے، تو یقیناً وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اس کے آبرو اور عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ تعلیم کیا ہے، میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ جب آپ سورۃ الاحزاب پڑھیں گے آیت نمبر 33، اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا، کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اے ازواج مطہرات، اے امہات المؤمنین، تم گھر کو لازم پکڑ لو، بلا ضرورت گھر سے مت نکلا کرو، اور نکلو بھی تو زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ اور سنگار کے ساتھ مت نکلو، ایسے آرائش اور ایسے زیبائش میں مت نکلا کرو، ایسا چہرہ لے کر، ایسا لباس لے کر مت نکلا کرو کہ لوگوں کی نظریں تمہاری طرف مائل ہو جائیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھی اس طرح سے مت نکلا کرو۔ اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات سے خطاب کیا، صرف ازواج مطہرات سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے تمام مومن عورتوں سے خطاب کیا۔ سورہ نور پڑھیے، سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیں، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں۔ اس سے پہلی آیت میں، آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے مردوں سے کہا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اور آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ عورت اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے، اور کیا کریں؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو، اپنی زیبائش اور آرائش کا اظہار نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر رہنے کی چیز ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور خمار کو، اوڑھنی کو اپنے گریبان میں، اپنے سینے میں ڈال لیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ جب تم گھر میں رہتے ہو تو گھر میں خمار کا استعمال کرو، اوڑھنی کا استعمال کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے تمام مومن عورتوں سے کہا۔ پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں 59 میں اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیاں سے کہا، اور پھر تمام مومن عورتوں سے کہا، یعنی اس میں تمام لوگ شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے، امہات المؤمنین سے، اپنی صاحب زادیوں، اپنی بیٹیوں سے، فاطمہ سے، ام کلثوم سے، رقیہ سے، زینب سے آپ کہہ دیں، اور ہر مومن عورتوں سے کہہ دیں۔ کیا کہیں؟ حکم کیا ہے؟
یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر پردہ کر لے، جلباب کو ڈال لے۔ جلباب کس کو کہتے ہیں؟ سر سے لے کر پیر تک آنے والا کپڑا کو عربی میں جلباب کہتے ہیں، اور اس جلباب کو اوڑھنے کا حکم دیا۔ اور یہ جلباب شلوار اور شرٹ کے اندر نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر ہے، اور ایسا لباس ہو جو لباس تنگ نہ ہو، اس کے جسم کے ساخت کا اظہار نہ ہو بلکہ لباس کشادہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ازواج مطہرات کو بھی کہیں، اپنی بیٹیوں سے بھی کہیں، اور امت مسلمہ کی تمام عورتوں سے کہیں کہ وہ جلباب کا استعمال کریں، جسے ہم چادر بھی کہتے ہیں اور وہ برقع بھی کہتے ہیں، جو برقع اصل میں برقع ہے، وہ ڈیزائن والے برقع نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ دو فائدے اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے۔ ان یعرفن، پہلا فائدہ کیا ہے؟ ان یعرفن، پہچانے جائیں گے کہ وہ عورت کیسی عورت ہے، اس کی شناخت ہوگی کہ یہ شریف گھرانے کی شریف خاتون ہے، جس کی وجہ سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا فلا یؤذین، اسے تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ اس کی مثال آپ لے لیں، دو عورتیں اگر نکل پڑی ہیں، دو لڑکیاں نکلتی ہیں، ایک لڑکی جلباب میں ہے، پردے سے ہے، برقعے میں ہے، اور دوسری وہ عورت، وہ خاتون جو پردے میں نہیں ہے، منی اسکارٹ میں ہے یا دوسرے لباس میں ہے، جس ایسا لباس پہن کر ہے کہ جس لباس سے اس کا 50% جسم ظاہر ہے، یا 60% یا 40% اتنے ظاہر ہیں، دونوں گزر رہے ہیں۔ کچھ نوجوان ہیں، آپ یقین سے بتائیے اگر عقل مند ہیں تو لوگوں کی نظر کس پر پڑے گی؟ کس پر پڑے گی؟ اس خاتون پر، اس بچی پر جس نے جلباب کا استعمال کیا، اپنے پورے بدن کو ڈھانک کر رکھی ہے، یا اس پر جس نے اپنے جسم کے 50% حصہ کو کھول کر رکھی ہے؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس عورت پر نگاہ پڑے گی جو برہنہ ہے، جس کے کپڑے تنگ ہیں، جس کے جسم میں کپڑے کم ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے فائدہ بتایا ہے، اور آج ہم اور آپ، ہماری ماں اور بہنیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تعلیم کو عام کریں، کیونکہ جب ہم اور آپ اس تعلیم کو عام نہیں کریں گے تو پھر ہماری ماں اور بہنوں کے جو حالات ہوتے ہیں وہ دن بدن کس طریقے سے ہوتے ہیں، اس کا آپ خود اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور معلوم بھی کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ابھی چند دنوں پہلے یا چند ہفتوں پہلے جو کرناٹک کی سرزمین سے، اڑپی سے جو ایک کالج کا مسئلہ نکل کر آیا، اور پھر آہستہ آہستہ شعلے کی طرح پورے ہندوستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر یہ مسئلہ جاری ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیا اس میں صرف وہی قصوروار ہیں جنہوں نے اس طرح کا سلوک کیا ہے؟ یقیناً وہ قصوروار ہیں جنہوں نے اس طرح کا سلوک کیا ہے، لیکن اس میں ہمارے اپنے بھائی بھی کم نہیں ہیں جو ہر بات کو سوشل میڈیا پر ڈالنے کے ہمیشہ کوشش میں رہتے ہیں، اور معمولی بات پر پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، روڈوں پر اتر آتے ہیں، سڑکوں پر اتر آتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، ترکیوں کے ساتھ تم کبھی بھی اقدامی جنگ مت کیا کرو۔ جو ترکستان ہے، ترک والوں کے ساتھ اقدامی جنگ مت کیا کرو جب تک کہ وہ تم سے جنگ نہ لڑے۔ اور تاریخ شاہد ہے، آپ تاریخ پڑھیے، اسلامی تاریخ پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ تاتاری لوگ جو تھے وہ ترکی نسل کے تھے۔ اخوان المسلمین نے، اخوانیوں نے جب ان کے خلاف آواز اٹھائی،
سڑکوں پر اترے، احتجاج کرنا شروع کیا، پروٹیسٹ کرنے لگے، جھنڈے لے کر کے سڑکوں پر اترنے لگے۔ حال کیا ہوا؟ تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اتنا خطرناک حال ہوا کہ تاتاریوں نے نہ صرف ترکستان پر حملہ کیا بلکہ ترکستان کے مسلمانوں کو بھی اپنا غلام بنایا، اور وہاں سے نہیں بلکہ بغداد کی سرزمین پر جہاں مسلمانوں کی حکومت چل رہی تھی وہاں تک ان لوگوں نے حملہ کیا۔ بغداد کی سرزمین، وہاں کی حکومتوں کو اینٹ سے اینٹ بجا دی اور کافی مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا۔ کیوں ہوا تھا؟ صرف ایک وجہ سے، یہی پروٹیسٹ کرنے کی وجہ سے، احتجاج کرنے کی وجہ سے، سڑکوں پر اترنے کی وجہ سے۔ اسلام ہمیں اس کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا۔ یہ مسئلہ اٹھا تھا، کھڑا ہوا تھا جس زمین پر وہاں کے سنجیدہ قسم کے لوگ، وہاں کے دانشور لوگ اگر اس مسئلہ کو حل کرتے اور وہیں پر ختم کر دیتے تو یہ مسئلہ ہائی کورٹ، اس کے بعد سپریم کورٹ تک نہیں پہنچتا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایم پی کے جو وزیر تعلیم ہے اس نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم بھی ایم پی کے اندر ایسا ہی قانون بنائیں گے کہ کوئی لڑکی حجاب کے ساتھ وہ کالج اور اسکول نہیں آ سکتی ہے۔ یہ کس کی وجہ ہے؟ مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو سنجیدگی سے کام لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ سب سے بڑا فائدہ وہ چند لوگ جو فرقہ پرست ہیں، جو مسلمانوں کو ہمیشہ نشانہ ستم بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے کرسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو سب سے بڑا فائدہ ہوتا۔ یہ کرناٹک کا فیصلہ تھا، کرناٹک کا مسئلہ تھا، یو پی تک یہ مسئلہ پہنچا۔ ابھی الیکشن چل رہا ہے اور 5 صوبے میں الیکشن چل رہا ہے، اور آئندہ آنے والا سال پھر کرناٹک میں بھی الیکشن ہے۔ اتنا مسئلہ کو بڑھا دیا گیا، اور بڑھانے کے بعد آج کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ آج ہندو مسلم کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، لیکن اس سازش کو ہم نے سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، ان کو فائدہ پہنچایا احتجاج کر کے، پروٹیسٹ کر کے۔ اور دوسرا ہمیں جو کرنے کا چاہیے تھا وہ یہ کہ ہمیں خاموشی کے ساتھ دانشور جو قوم کے ہیں ان کو اقدام کرنا چاہیے تھا، اور انہیں اقدام کرتے ہوئے اس مسئلے کو کرناٹک کی سرزمین ہی پر حل کرنا چاہیے تھا۔ نہ ہائی کورٹ پہنچنا چاہیے تھا، نہ سپریم کورٹ تک پہنچنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے جو نہایت سنجیدگی کے ساتھ آپ کو سننے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ سے سوال کیا جائے کتنے تعداد ہے؟ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً 17%، 18%، 20% مسلمانوں کی تعداد اس ہندوستان کی سرزمین پر ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سرزمین پر اور ایک اقلیت قوم رہتی ہے جس کو ہم اور آپ عیسائی کہتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ آپ سے اگر میں پوچھوں کتنی ان کی تعداد ہے، آپ یہی بتائیں گے کہ 2 سے 2.5 یا 3% ہے۔ ذرا بتائیے مسلمانوں کہ ہمارے پاس 15 سے 20% ہے، ان کے پاس 2 سے 3% ہے۔ آج یہ بات کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ آج ہمارے بچے اور بچیاں ان کے تعلیمی ادارے میں جا کر کے، کانوینٹ اسکولوں میں جا کر کے پڑھ رہی ہیں۔ یہ افسوس مرنے کی بات نہیں ہے کہ جس کی تعداد صرف 2-3% ہو وہ تمام ملک کے اچھے اسکول اور کالج قائم کر کے رکھا ہو، اور مسلمان جن کی تعداد 15 سے 20% ہو، یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ان کے قوم اور لیڈر کیا کر رہے ہیں؟ ان کے رہنما کیا کر رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کو دیکھو شادیوں میں کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور اس شادی کی مثال دی جاتی ہے کہ انہوں نے اتنا جہیز دیا ہے، اس نے فلاں کھانے کا انتظام کیا ہے، اس نے اتنا مہر دیا ہے۔ مسلمانوں، تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیا تم نے
اپنے آپ کے شہر جگتیال سے میں حوالہ سے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کتنے شادیاں ہوئی ہیں جس میں لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں، لیکن آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے ایک ایسا اسکول قائم کیا ہے؟ کیا آپ نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے؟ کیا آپ نے ایسا کالج قائم کیا ہے جو معیاری تعلیم کا ادارہ ہو، جس میں مسلمان بچے اور بچیاں اسلامی طریقے پر جا کر وہ تعلیم حاصل کرے؟ کیا آپ نے ایسا کوئی خرچ کیا ہے؟ کیا آپ نے ایسا اقدام کیا ہے؟ پھر جب آپ نے اقدام نہیں کیا تو آپ کو کہنے کا بھی حق نہیں ہے، پروٹیسٹ کرنے کا بھی حق نہیں ہے، آپ کو احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے، آپ کو سڑکوں پر اترنے کا حق نہیں ہے کہ آپ یہ سب کے بارے میں جو غیر چلاتے ہیں وہ اپنے طریقے سے چلائیں گے، آپ کے طریقے پر کیوں چلائیں گے؟ اگر واقعی آپ میں وہ بیداری ہے کہ اسلام سے اگر آپ کو محبت ہے تو آپ بھی اپنے پیسے کو بے جا خرچ مت کریں، اپنے پیسے کو بے فائدے کی جگہوں پر، کیونکہ یہ بے فائدے کی جگہوں پر خرچ کریں گے تو شیطان کے بھائی بنیں گے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا سوال کرے گا اور اس کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا۔ لہذا قوم کے بچے اور بچیوں کو سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اسلام اور ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے اگر آپ کو قربانی کرنے کی ضرورت ہے تو اسلام کے جو ادارے ہیں، یا تو پھر آپ مل کر کے ایک ایسا اسکول اور کالج قائم کیجئے جو معیاری ہو، جہاں پر اسلام اور ایمان محفوظ رہے، ایسی جگہ پر آپ خرچ کیجئے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہمیں اس بات کی بھی شرم آتی ہے کہ کہیں پر اگر مدرسے قائم ہیں، کہیں اگر چندہ کرنے والے آتے ہیں تو لوگوں کے جیب سے 10 روپے 20 روپے نکلتے ہیں، جہاں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں 10 اور 20 روپے نکال کر ہم دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جنت ہم کو مل جائے گی۔ جنت ایسے نہیں ملے گی، جنت کو پانے کے لیے ہمیں اور کو بے انتہا محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ چند باتیں تھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ عدالت میں یہ فیصلہ پہنچا ہے، انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ یہ فیصلہ، چونکہ یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت کے مطابق یہ فیصلہ ضرور آئے گا، اور کیونکہ یہ ہندوستان ہے، اگر کوئی بھگوا پہن کر کے سی ایم بن سکتا ہے، اگر کوئی پگڑی پہن کر کے سی ایم بن سکتا ہے اور پی ایم بن سکتا ہے، تو کیا ہماری ماں اور بہنیں حجاب کر کے اسکول اور کالج نہیں جا سکتی ہیں؟ کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نشانے پر ہے، مسلمان نشانے پر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو اور ہمارے قوم اور جو دانشور ہیں اللہ رب العالمین اسے عقل سلیم سے نوازے اور کوئی مثبت اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم جب تک تو زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما لے۔ جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما، اور عدالت سے جو فیصلہ آئے اے اللہ تیرے حق میں، مسلمانوں کے حق میں جو بہتر ہے تو جانتا ہے، اس کے مطابق تو فیصلہ صادر فرما۔ رب کریم جس دن تو اپنے پاس بلا، ایمان اور اسلام کی حالت میں بلا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔